دوسرا ظاہر ہے آپ کی جو ایک انٹرنل مینجمنٹ ہے، اگر ہم اسے پروفیشنلی نہیں کریں گے اور ہر ایریاز کو سامنے نہیں رکھیں گے. آپ نے بالکل صحیح. I've been a criminal side practitioner. Criminal justice system needs a major revamp. اور اس نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں ہم نے وہ قصے سنے ہیں اور وہ تکلیفیں دکھی ہیں. This topic is very close to my heart، جس میں بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ہم جیل بھیج دیتے ہیں. 3 سال بعد انہیں کہتے ہیں جی تھینک یو ویری مچ، آپ کے خلاف کچھ نہیں نکلا، آپ گھر جا سکتے ہیں. ڈو وی ہیو اینی ریمیڈی؟ کین وی ریٹرن دوز 3 پریشیس ایئرس؟ کین وی ریٹرن دیٹ؟ وہ جو اس کی ڈس رسپیکٹ ہوئی اور جو اسٹگماٹائز ہوا، کیا اسے وائپ آف کر سکتی ہے کورٹ کی ڈگری یا سسٹم اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کو جو اسکول میں ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی فیملی میں آپ کے بارے میں، آپ کے گلی محلے میں جو باتیں ہوئیں، تو کیوں نہ یہ احتیاطیں پہلے کر لی جائیں؟ کیوں نہ ہم جو دنیا ساری میں راج الوقت ایک بیسک سٹینڈرڈز ہیں کہ انویسٹیگیشن کے لیے کیا ایک سٹرکچرڈ ڈسکریشن ہونی چاہیے انویسٹیگیٹر کی. ہمارے یہاں ڈسپائٹ آئی ووڈ سے کہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے کانسٹیٹیوشن دنیا کے چند خوبصورت ترین ویل ریٹن کانسٹیٹیوشنز میں سے، کاش ہم اس پہ عمل کرنے کا بھی سوچتے. کاش ہمارے اندر سے یہ بات اٹھتی کہ آرٹیکل 4 جو ہے دیٹ از کالڈ دا ہارٹ آف کانسٹیٹیوشن، یہ دھڑکے گا تو کانسٹیٹیوشن نظر آئے گا کام کرتا ہوگا. ہم نے آرٹیکل 4 کو اس دل کو دھڑکنے نہیں دیا، ہم نے اسے دبا کے رکھا، اس لیے کہ اسٹیٹ کی مائٹ پہ کوئی ہاتھ نہ آئے، کوئی اسٹیٹ کی طرف کوئی اس طرح نہ دیکھے. بھئی اسٹیٹ تو ایک فیملی کا نام ہے نا، ہم سب ہیں اس کا حصہ ہیں. ہم سارے خوش ہوں گے، ریاست پھلے پھولے گی، ریاست نظر آئے گی. ریاست کا تصور جو دیا گیا تھا جب ہم نکلے تھے پرانے زمانوں میں، ہم نے کہا ہم نے ایک آرگنائز زندگی گزارنی ہے. جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں، کنبہ بناتے ہیں، دوستوں کا ایک سرکل بناتے ہیں، اپنی چوائس سے بناتے ہیں. ریاست بھی تو ہم یہاں پہ پیدا ہوئے، ہماری چوائس ہے، ہم یہاں رہیں گے، بڑے ہوں گے، جو ناراض ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ریاست تو ایک طرف ہم کہتے ہیں ریاست ماں ہے، دوسرا طرف ہم کہتے ہیں نہیں ریاست کی مائٹ نظر آنی چاہیے، ایسے کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بولے نہ، کوئی یہ نہ کرے، انگلی کوئی نہیں اٹھائے گا. ہمیں میرے خیال میں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے اگر ہم نے اقوام عالم میں سروائیو کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی عزت بحال کروانی ہے، اگر ہم نے سیکھنا ہے کہ سیولائزڈ معاشرے، مہذب معاشرے کتاب سے نکل پہ ریالٹی میں کیسے آتے ہیں. اس ٹرانزیشن کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں اور مل جل کے کرنی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہے. میں بار کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اس انیشیٹو کو بھی پازیٹیو سینس میں لے کے اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ کریں. گورنمنٹ کا اور جوڈیشری کا ایک رول تو بتا دیا گیا کہ جی آپ 3 ستون ہیں، ایک ایڈجوڈیکیٹر ہے، ایک لیجسلیٹر ہے، ایک ایگزیکٹو ہے. لیکن ہم ان 3 ستونوں میں بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہے تناؤ نظر آئے. پتہ نہیں ہے کن کی خواہش ہے کہ یہ تناؤ ہونا چاہیے. جب تک یہ تینوں ستون ہارمنی میں کام نہیں کریں گے، اس طرح نظر نہیں آئیں گے، آپ عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام جب کورٹ روم کے اندر شروع ہوتا ہے، جب آپ روبز پہن کے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا رول چینج ہو جاتا ہے. اس میں ڈسٹنس بھی ہونا چاہیے، اس میں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ یو ہیو ٹو گو بائی بک، یو ہیو ٹو گو بائی لا، یو ہیو ٹو گو بائی رولز. اور جو سامنے کھڑا ہے اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یو گیٹ، وہ ڈیننگ نے کہا تھا نا کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یور بریف ڈیزروز. سادی سی بات ہے، یہ ساروں کو، بار کو، بینچ کو، لیٹیگنٹ کو سمجھ آ جائے، شاید یہ شکوے شکایتیں بھی دور ہو جائیں. لیکن اس کے لیے میں واپس اس بات پہ آؤں گا، کورٹ والے اس رول کے علاوہ بھی تو رول ہے نا جوڈیشری کا، اور حکومت کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ دونوں جو ادارے ہیں ریاستی، یہ مل بیٹھ کے سوچا کریں اور اس طرح کے پروجیکٹس کو آگے لے کے چلیں. جو بند دروازے ہیں انہیں کھولیں. ذہنوں کی کھڑکیاں بھی ہمیں کھولنی ہوں گی، ہمیں اپنے دفتروں کے دروازے بھی کھولنے ہوں گے، تاکہ جو اصل ہمارا وہ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر ہے یا جو مطمع نظر ہے یا جس کے لیے یہ سارا کچھ سجایا گیا، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ٹیکنیکلی بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے دونوں پروفیشنل سے ماشاءاللہ. اور آئی بلیو ان سر، وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے. ڈلیوری پہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے. پروجیکٹس تو ہم بریفنگز بھی لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں.
بہت اچھی پریزنٹیشنز ہو جاتی ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے، یہ جو شروعات آج ہو رہی ہے اس میں رکاوٹیں آئیں لیکن عبور ہوتی جائیں، اس پہ وقت لگے لیکن اس کی رفتار بڑھتی جائے بجائے کم ہونے کے۔ تو انشاءاللہ العزیز دارالخلافہ ہے، یہاں سے نکلی ہوئی روشنی سارے ملک میں جاتی ہے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ اس طرح کی انیشیٹوز جہاں سے اگر شروع ہوتے ہیں تو ملک کے باقی حصوں میں بھی جائیں۔ حکومت کے نمائندے کے طور پہ ڈاکٹر جہاں زیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، حکومت کے نمائندے کے طور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے اور جو ان کی اس وقت انٹینٹ اور جو ابھی وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ کہتے ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے، حصول انصاف کے لیے آپ جتنی آسانیاں، مجھے بارہا وہ تاکید کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ میں بڑی کھل کے بات کروں گا کہ ماضی قریب میں شاید بہت سارے ہمارے کلیگز ہیں جو خود اس چکی سے گزر کے آئے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ ہمارے پریزن سسٹم میں کون سی ریفارمز آنی چاہیے، کورٹ ورکنگ میں کون سی۔ آپ آتے ہیں روز، ہم ایک امید لے کے لٹیگنٹ آتا ہے، اس میں گناہ گار میں بھی ہوں کہ میں نے قوانین ایسے بنائے ہیں کہ اس کو انصاف ملتے ملتے وہ 20 سال والا کام لگ جاتا ہے۔ اس میں کسی حد تک اپنا دوسرا رول مانتے ہوئے اپنے بھائیوں کی اجازت سے کہوں گا، اس میں قصوروار ہم بھی ہیں، وکلا بھی، کہ ہم جب ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، جب ادھر آتے ہیں کہتے ہیں ذرا تھوڑا گوس لو۔ اس میں قصور ادھر سے بھی ہے، بینچ سے بھی ہے، ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم نے ججز دیکھے، میں کہتا ہوتا ہوں دیر از ون کورٹ روم اینڈ دی ادر کورٹ روم، دی اونلی ڈفرینس از دیر اے وال بٹوین ٹو کورٹ رومس۔ لیکن سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ اسی برآمدے میں کورٹ روم اے میں جو جج صاحب بیٹھے ہیں، وہ صبح آتے ہیں، وہ 4 بجے تک 15 میں سے 10 کیسز کسی نہ کسی طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیٹیگنٹ بھی ہنستا ہوا نکلتا ہے کہ چلے کچھ ہو گیا، کام بن گیا، بائی اینڈ لارج۔ انفارچونیٹلی کورٹ روم بی جو ہے وہاں پہ جج سی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بطور وکیل یہ تجربہ ہے، سارے لوگوں کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کچھ تو پیرٹی ہو۔ وہاں پہ 1 مقدمہ 2 مقدمے، اور یہ ایک پھر روٹین بن جاتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی ایبل لیڈرشپ میں آپ نے واقعی سر بڑے رستے کھولے ہیں۔ آپ نے وہ کام بھی کیے ہیں جو کہ مشکل کام تھے ہمارے۔ میں جب بار کی بات کرتا ہوں، آپ سے شکوے شکایتیں بھی ہوئیں، وہ کچھ دور بھی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ خاندان میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی جو نیت ہے، اس کو ہمیشہ ہم دوستوں نے آپ کی غیر موجودگی میں بھی کہا کہ آپ نے کوشش کی ہے کہ ادارے کے وقار کے لیے، ادارے کی اپلفٹ کے لیے کام کیا جائے، اور خاص طور پہ سب سے جو بڑی ضرورت ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے ادارے کی، اس کی حفاظت کی جائے۔ آپ ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں۔ ان انیشیٹوز میں بھی حکومت جو ہے آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی سر۔ جو لاجسٹک، فائنینشیل اور ٹیکنیکل سپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے پارٹ پہ ہے، آئی ہیو کلیئر انسٹرکشنز فرام دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ممبرز ول بی ایٹ یور سروس سر۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔